فراڈ کرنے کے لیے سب سے جو آسان راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیک اور پارسا شو کروائیں. 200 کروڑ سے زائد کا فراڈ ثاقب نامی شخص جس نے کیا ہے, اس نے اس سوسائٹی میں اپنی سائیکل سے گاڑی تک کا سفر کیا اور گھڑ لیا. اب یہ جو فراڈی ہوتے ہیں نا, یہ دوسروں کے پیسے پہ عیاشی کر رہے ہوتے ہیں. 15 لاکھ روپیہ اگر ہم آج لگاتے ہیں نا آپ کا, تو 10 دن بعد 17 لاکھ روپے آ جائے گا, اور 2-4-5 لاکھ روپے دینے کے بعد ان سے نکلواتا کتنا تھا؟ کروڑوں. لوگ 35 لاکھ 50 لاکھ کیش اس کو گنوا رہے ہیں, اس کو دے رہے ہیں. اب کہاں 3-4 کروڑ کا گھر اور کہاں پہ وہ 200-300 کروڑ جو اس نے اٹھا لیا ہوا ہے. لیکن کسی بھی ایک بھی شخص نے آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کی. ایک ہی گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں, اس کے بھاگ جانے کے بعد سب نے ایک دوسرے سے السلام علیکم ناظرین. کرائم اور کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رقیہ بخش. ناظرین, ثاقب نامی شخص جس نے مذہبی لبادہ اوڑھا ہوا تھا اور نماز جنازہ پڑھایا کرتا تھا, کس طرح لوگوں کے 200 کروڑ لے کے فرار ہو گیا, اس کی کیا تفصیلات ہیں, جانتے ہیں علی حمزہ سے. السلام علیکم حمزہ. جی وعلیکم السلام. حمزہ, ایک ایسا شخص جس نے مذہبی لبادہ اوڑھا ہوا تھا اور 200 کروڑ لوگوں کے لے کر جو ہے وہ فرار ہو گیا اور کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہوا, کیا تفصیلات ہیں اس کیس کی؟ دیکھیں, پاکستان میں فراڈ کرنے کے لیے سب سے جو آسان راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیک اور پارسا شو کروائیں, مذہبی لبادہ اوڑھیں, لوگوں کا اعتماد جیتیں اور ان کے ساتھ فراڈ کر دیں. ہم نے لاہور میں ڈبل شاہ کے بڑے قصے سن رکھے تھے کہ وہ لوگوں کو پیسے ڈبل کرنے کے حوالے سے کوئی جو ہے ترکیب بتاتا تھا, اور لوگ جیسے ہی اس پہ اعتماد کرتے تھے. اعتماد کرنے کے لیے بھی آپ کو پہلے بلڈ کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ پیسے ڈبل ہو جائیں گے. مطلب کہ اگر آج میں آپ سے کہوں کہ لائیں مجھے 10,000 روپے دیں, میں آپ کو 15 دے دوں گا یا 20,000 دے دوں گا ڈبل کر کے, تو آپ کہیں گے کیا بکواس کر رہا ہے. لیکن مجھے آپ کو یقین دلوانے کے لیے اگر فرض کریں کہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں اور آپ مجھے 10,000 دیتی ہیں, اور میں آپ کے سامنے ہی اس کو 15 یا 20 کر کے آپ کو دیتا ہوں اور آپ کو بھیج بھی دیتا ہوں, تو آپ کو اگلی بار آتے ہوئے یقین بھی آ جائے گا, اور اگلی بار آپ آتے ہوئے رقم بھی زیادہ لے کے آئیں گی, بلکہ دوسرے لوگوں کی بھی رقم لے کے آئیں گی. یہ کیس جو اس وقت 200 کروڑ سے زائد کا فراڈ یہ ثاقب نامی شخص جس نے کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ خاص کرم کیا کہ ہمارے تھرو پاکستانی عوام اور ارباب اختیار کے سامنے پہنچا, اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اب اس پہ پاکستان کے تقریباً تمام میڈیا چینلز جو ہیں اس پہ جو ہے نشاندہی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو سینکڑوں کی تعداد میں افراد ہیں جن کے ساتھ کروڑوں روپے کا فراڈ ہوا, ان کی کو داد رسی کی جائے. اب یہ جو ثاقب نامی شخص ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا بتا دوں کہ اس نے مختلف دینی مدارس سے دینی تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے. کیونکہ ابھی میں ایک بڑے ہمارے لیے قابل احترام ہے مفتی فداء الرحمان, انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے جو ہے جامعہ اشرفیہ میں موجود تھا, اور یہ غالباً ان سے 2 سال یا تو جونیئر تھا یا سینئر تھا, میرا خیال ہے جونیئر تھا. انہوں نے بتایا کہ اس وقت بھی میری اس سے کو بہت زیادہ سلام دعا نہیں تھی, لیکن مجھے اس وقت بھی اس سے بڑی جو ہے نیگیٹو وائب آتی تھی, لیکن اس نے اس وقت بھی اپنے بہت سے لوگوں کو مداح بنا رکھا تھا. مطلب کہ یہ جو فراڈی ہوتے ہیں نا, ان کے پاس ایک ہنر بہت اچھے سے ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے نظر بندی کر دیتے ہیں. ان کی زبان اتنی میٹھی اور سریلی ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہی سچ ہے, اس کے علاوہ کچھ سچ نہیں ہے. اب یہ شخص جو ہے اس کے بعد لوگوں کے بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھایا کرتا تھا, ناظرہ, اور جو ہے جو مختلف اگر کسی کا کوئی عزیز و قارب اس دنیا سے چلے جاتا تھا تو نماز جنازہ بھی پڑھا دیا کرتا تھا. اور جس جگہ یہ رہتا تھا وہاں پہ ایک گھر تھا تقریباً 2-2.5-3 کروڑ کا, میرا خیال اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ وہ 10 مرلے کا تھا یا کتنا تھا, لیکن 2.5-3 کروڑ 4 کروڑ کا وہ گھر تھا جو ان کی اپنی ملکیت میں تھا. اب بہت سے لوگ جن کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے وہ یا تو اس کے محلے دار تھے, یا تو اس کے کوئی عزیز و قارب تھے, یا اس کے دوست احباب تھے, جو ابھی تک سامنے آ چکے ہیں. بہت سے لوگ ظاہر سی بات ہے کہ جس شخص نے اپنے محلے داروں کو یا اپنے عزیز و قارب اپنے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑا تو اس نے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, کیونکہ یہ سروزے پہ بھی جاتا تھا, چلا بھی لگاتا تھا, اور یہ عمرہ اور حج کے پیکیج کے حوالے سے اس نے کوئی ٹریول ایجنسی بھی بنائی ہوئی تھی. تو مطلب کہ اب دیکھیں اس کا نیٹ ورک کتنا بڑا تھا. مطلب کہ ایک شخص اگر 40 روز کے لیے جو ہے تبلیغ پہ جا رہا ہے تو وہاں پہ بہت سے لوگ اس سے ملتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے کتنا یار اچھا آدمی ہے کہ 40 دن کے لیے اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہوا ہے, اور وہاں پہ پھر اس کا وہ جو گفتار کا ٹیلنٹ اور وہاں پہ جو کہانیاں سناتا ہوگا کہ میں اس طرح سے اس طرح کر دوں گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص آج کے دور میں یہ چاہتا ہے
کہ میں اپنی رقم دوں اور وہ حلال طریقے سے اس کے ساتھ کچھ منافع آ جائے. اب یہ جب پروگرام ہم نے لگایا تو نیچے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ تمام لوگ سود خور ہیں یا سود کے لیے اسے پیسے دیے ہوئے تھے. دیکھیں بھائی یہ تمام لوگ اگر تو سود خور ہوتے تو یہ بینک میں رقم رکھواتے اور وہاں سے سود لیتے اور وہ سکیور بھی تھا. اس شخص کو دینے کا مطلب مقصد یہ تھا کہ اس نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ یہ میں حلال طریقے سے انویسٹ کر رہا ہوں, اور یہ اس کی جو ہے نا پیچھے وہ ایک پوری کہانی بھی سناتا تھا کہ میں فلاں سوسائٹی کی فائل لے رہا ہوں, آج لے رہا ہوں, 15 دن بعد بیچ دوں گا, اتنا منافع بن جائے گا. اب یہ شخص جو ہے اس نے اس سوسائٹی میں اپنی سائیکل سے گاڑی تک کا سفر کیا اور گھر لیا, اور سب کے سامنے نیک اور پارسا بھی. تو لوگوں نے کہا کہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, بڑے اچھے سے خود بھی گرو کر رہے ہیں, اور لوگوں کا ان پہ اعتماد تو تھا. اب یہ جو فراڈی ہوتے ہیں نا, یہ دوسروں کے پیسے پہ عیاشی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہی کر کے دکھا رہا تھا. لوگ جو ہے ان پہ اعتماد کرتے تھے اور دیکھ رہے تھے گرو بھی کر رہے ہیں. اب یہ فراڈ کیسے کرتا تھا, یہ میں تمام احباب سے درخواست کروں گا کہ یہ سن لیں, کیونکہ ابھی بھی اس طرح کے سینکڑوں فراڈ پاکستان میں ہو رہے ہیں. ابھی وہ شخص پاکستان سے بھاگے نہیں ہیں, تو ابھی آپ مجھ سے کسی طرح رقم نکلوا لیں. جب وہ بھاگ جائے گا اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی. ابھی آپ کو وہ فرشتہ صرف نیک ہی نظر آ رہا ہوگا. فراڈ کا طریقہ کار کیا وہ سن لیں آپ ذرا. فراڈ یہ اس طرح سے کرتے تھے کہ ایک شخص جو دن بدن ترقی کر رہا ہے, اس کا گھر گاڑی بن رہا ہے اور وہ نیک پارسا بھی ہے, لوگ اس پہ اعتماد بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بڑے اچھے آدمی ہیں, ان کے والد صاحب بھی بڑے اچھے آدمی ہیں, نمازی پرہیزی آدمی ہیں. وہ شخص سے جب کوئی پوچھے گا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص کرم کیا ہے, کیا کرتے ہیں آج کل, تو وہ کہے گا جی میں فلاں کام کر رہا ہوں, اور اس نے کوئی کہانی بنائی ہوگی کیونکہ اس کے پاس گفتار کا ہی ٹیلنٹ ہے. یہ صاحب کیا کرتے تھے, کہتے ہیں کہ میں فلاں 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 سوسائٹی, جتنی بھی لاہور کی بڑی جو سوسائٹیز ہیں وہاں کی کوئی فائل اٹھاتا ہوں, یا ہم کو گھر لے لیتے ہیں 3-4-5 دن میں اس کو بیچتے ہیں, ہم اس سے لیتے ہیں جو مجبوری میں بیچ رہا ہوتا ہے, اور جب 3-4-5-7 دن بعد یا کوئی مہینے بعد بیچتے ہیں تو ہمیں اس کا اچھا خاصا منافع ہو جاتا ہے. اب جب کوئی سنتا ہے کہ یار بڑے حلال طریقے سے تھوڑے سے پیسے انویسٹ کر کے اچھا منافع آ رہا ہے اور چند دنوں میں آ رہا ہے, تو کون نہیں کرنا چاہے گا. اب جب وہ دیکھتا ہے کہ اگلے میں بھی ہلکا سا لالچ بڑھ رہا ہے, حرام کا نہیں, سود کا نہیں, حلال طریقے سے, ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کوئی حلال طریقے سے بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں تو میں بھی چاہوں گا کہ میں بھی کماؤں, آپ کے ساتھ مل کے کما لوں یا میں اپنے طور پہ کما لوں. اب جیسے اس نے دیکھنا کہ اگلے میں اس کی لالچ پیدا ہو رہی ہے کہ یہ مجھے بھی کرنا چاہیے, میں بھی اس طرح سے پیسے کماؤں, تو اس نے کہنا کہ اگر آپ نا 15 لاکھ روپیہ کریں نا, ایک بڑی اچھی ڈیل آ رہی ہے, وہ فلاں کو فائل ہے یا کوئی فلاں اس طرح سے گھر ہے, 2-3 لوگ مل کے لے رہے ہیں, تو 15 لاکھ روپیہ اگر ہم آج لگاتے ہیں نا آپ کا, تو 10 دن بعد 17 لاکھ روپیہ آ جائے گا. ایسے نہیں تھا کہ یہ کو 15 کے ساتھ 30 دے رہا تھا یا 25 لاکھ کر کے دے رہا تھا, 2 لاکھ. اب جو شخص دیکھ رہا ہے کہ ایک بڑا اچھا آدمی ہے, اس کے میں والد کو بھی جانتا ہوں, یہ ان کا اپنا ذاتی گھر انہی کے نام پہ ہے کیونکہ کافی ٹائم, ہاں, اور یہ بھی ترقی بھی کر رہا ہے, تو وہ 10 لاکھ یا 15 لاکھ کا وہ رسک لے لیتا تھا کہ چلے دیکھتا ہوں. وہ دیکھتا تھا کہ اگر فرض کرے یہ میرا نہیں پیسہ دے گا یا فراڈ کرے گا, تو میں اس کو یہاں پہ, اس کا اپنا گھر ہے, اس کو پکڑ لوں گا, اس کے خلاف کارروائی کروں گا, اس کے جو ہے وہ پیسے نکلا لوں گا اس کی جیب سے اپنے. اب جیسے وہ 15 لاکھ دیتا تھا, اب یہاں سے وہ پھنسنا سٹارٹ ہو جاتا تھا, کیونکہ 15 لاکھ اس نے دیا, اس نے کہا آپ کا 10 دن بعد جو ہے 17 لاکھ ہو جائے گا, کیونکہ یہ ہم نے فائل دینی ہے, 10-12 دن میں بیچ دینی ہے, جیسے بھی کہ آپ کا 2 لاکھ روپے ایکسٹرا ہو جائے گا. 10 دن گزرتے تھے, وہ 17 لاکھ روپے لے کے اس بندے کے پاس آ جاتا تھا. اب اس شخص کا اعتماد, اور یار یہ دیکھیں کتنے اچھے آدمی ہیں, کیا بات ہے یار, نمازی پرہیزی بھی ہیں, اور اخلاق کتنا اچھا, اور یہاں کے رہائشی بھی ہیں, اور خود بھی ترقی کر رہے ہیں اور ہمیں بھی ترقی کروا رہے ہیں. اب جب اس کو 10 دن بعد 15 کے ساتھ 2 لاکھ روپے لگ کے آنا, تو اس نے کہنا کہ اس سے بہترین کام کوئی نہیں ہے. اب جو نوسر باز ہے اس کو پتا ہے کہ اب اس کے پاس 17 لاکھ روپے, وہ پہلے انویسٹ کرتا تھا اس سے نکلوانے کے لیے. یہ جو 2-4-5 لاکھ وہ انویسٹ کر رہا ہوتا تھا, یہ بھی لوگوں کے پیسے جو اس نے دوسرے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہوتا تھا, اور 2-4-5 لاکھ روپے دینے کے بعد ان سے نکلواتا کتنا تھا, کروڑوں. اب نکالتا کیسے تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب جس بندے کو 10 دن بعد جو ہے 15 لاکھ کے ساتھ 2 لاکھ روپے ایڈ ہو گیا, کوئی کام نہیں کیا, بندہ اعتماد کا گھر سامنے ہے, اور ساری فیملی کو جانتے ہیں, گھر بھی اس کے نام پہ ہے, تو انہوں نے کہنا ویری گڈ, اور یہ خود بھی ترقی کر رہے ہیں, ہمارے لیے بھی اچھا کر رہے ہیں. اب اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس 17 لاکھ روپیہ ہے, میں اس کو دے کے آیا ہوں 2-4 دن پہلے. اب اس نے 2-3 دن بعد پھر ایک ڈیل کے ساتھ آنا ہے, اور اس بار ڈیل کے ساتھ آنا ہے 35 سے 40 لاکھ, ڈبل. اب اس کو نا اس کا وہ بڑھا رہا ہے, اس کی کیپیسٹی بڑھا رہا ہے. اس نے کہنا کہ چوئی صاحب 35 لاکھ روپے کی ڈیل آئی ہے, آپ نے 35 لاکھ دینا ہے, 20 دن بعد 40 ہو جانا ہے. انہوں نے کہنا ویری گڈ یار, لاسٹ ٹائم بھی 10 دن میں 2 لاکھ آ گیا تھا, اب پھر 15-20 دن میں 5 لاکھ آ جائے گا. مطلب کہ 5 لاکھ 20 دن بعد کس کو نہیں چاہیے, مطلب کہ پیسے کہیں پہ بھی پڑے ہیں تو وہ ڈی ویلیو ہو رہے ہیں, اور اگر اسی پیسے میں کہیں پہ دے کے حلال طریقے سے آ رہا ہے تو کون نہیں کرنا چاہے گا. اب اس نے, جس نے پہلے 2 لاکھ کا وہ چسکا لے لیا ہوا ہے, اب اس نے کسی طرح 35 لاکھ کرنا ہے. نارملی جو لوگوں کو اس نے گھیرا ہوا تھا, وہ کوئی تاجر تھا, کوئی کاروبار کرتا تھا, کوئی موبائل کا, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے.
دیکھیں ایک عام جو شخص ہے, جو ہر شخص کا اپنا طرز زندگی ہے نا, مطلب کہ یہاں پہ بیسک تنخواہ 32,000 ہے, وہ بھی نہیں دے رہے لوگ, 12,000 پہ بھی کام کر رہے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خاص کرم کیا ہے. مطلب کہ اگر ایک آپ موبائل کی شاپ پہ جائیں, وہاں پہ 6 یا 7 لاکھ کا ایک آئی فون ہے, اور وہاں پہ آپ 20 آئی فون دیکھ رہے ہیں, تو اس نے 1 کروڑ روپے کا تو مال ایک چھوٹے سے اس پہ رکھا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی, کیونکہ اس میں بھی ایک موبائل والا تھا. ٹارگٹ ایسے لوگوں کو بنایا جس کا اپنا کاروبار نکل سکتا ہے, جن سے پیسہ نکل سکتا ہے, اور جو لوگوں کا پیسہ بھی لا سکتے ہیں. کیونکہ ابھی میں بتاتا ہوں آگے سے وہ کیا لالچ ڈالتا تھا. اب انہوں نے 35 لاکھ روپے کا کہنا, اب انہوں نے 2 لاکھ روپے کا پیچھے فائدہ لیا ہوا ہے, انہوں نے 35 لاکھ روپے جیسے بھی کرنا اپنا ہے یا نہیں ہے. اب وہ چسکا ہے کہ یار 5 لاکھ روپے وہ کمانا ہے, کسی کا 10 لاکھ ڈلوا لیا, یا جس طرح بھی کیا 35 لاکھ دیا, اس نے 20 دن بعد وہ 40 لاکھ بھی آپ کو لا کے دے دینا. آپ نے جو ہے نا پھولے نہیں سمانا کہ بھائی 5 لاکھ روپیہ آ گیا 20 دن کا. اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہاں پہ اگر وہ بھاگ جاتے تو اس کا 7 لاکھ کا نقصان ہو جانا تھا. ابھی تک اس فراڈی کا نقصان نہیں ہونا تھا. یہ پیسے کی جو ایک لالچ اور نشہ ایسا ہے, یہ جب آنے لگ جائے نا, اب اسے پتہ ہے کہ آج پہلے 2 آیا تھا, آج 5 آیا, اگلی بار اس سے زیادہ آنا ہے, تو وہ کبھی بھی یہاں پہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اب آپ کے ساتھ مزید کاروبار نہیں کرنا. 5 لاکھ کو ایسی رقم تو نہیں ہے ایک کاروباری کے لیے کہ وہ کہے کہ میں ساری زندگی کا کما لیا, آئندہ نہیں کمانا. یہ تو اس کا ٹرسٹ بلڈ کر رہا ہے. مطلب کہ بہت سے لوگ نیچے کہانی سنائیں گے, ہر شخص نے اپنے طرز زندگی کے حوالے سے اس کہانی کو سمجھنا ہوتا ہے اور اس پہ بات کرنی ہوتی ہے. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ یہ پوائنٹ کلیئر کر رہا ہوں. بہت سے لوگ جو سود خوری کا کہتے تھے, تو بھائی سود لینا تو سب سے سیکیور بینک ہے, آگے پیسے بھی وہاں پڑے ہیں, بینک پہ پیسہ بھی آئی جا رہا ہے. یہ جو تھا یہ حلال کی پیکیجنگ میں وہ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا تھا ایک مذہبی لبادہ اوڑھ کے. اور یہ 2 لاکھ اور 5 لاکھ دے رہا ہے, مطلب کہ دوسری بات ہو سکتا ہے 5 نہیں 4 کا ہو, مطلب کہ وہ منیمم اماؤنٹ میں بڑی اماؤنٹ نکالنے کے لیے ایک وہ اس کو جو ہے وہ دانہ اور چارہ ڈال رہا تھا. اور بہت سے لوگ یہ سوچیں گے کہ یہاں سے اگر وہ نکل جاتا ہے اس کا نقصان ہے, تو اس کا کبھی بھی نقصان نہ ہوتا. کیونکہ جس بندے کو آپ نے 1 مہینے یا 1.5 مہینے میں 7 لاکھ روپے کا پروفٹ دے دیا ہو نا, وہ کبھی بھی آپ کے علاوہ کوئی کاروبار نہیں کرے گا. لوگوں نے تو اپنے گھر بیچ کے اس کے بعد پیسے رکھوائے ہوئے تھے کہ پیسے آ رہے ہیں. اب اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس 40 لاکھ روپے کیش پڑا ہوا ہے. اگلی ڈیل اس نے لے کے جانی ہے 75 سے 80 لاکھ کی. ان کی نا ہر بار جا کے کیپیسٹی کو ڈبل کر رہا ہے. وہ پہلے دن اسے جا کے کہتا نا 1 کروڑ روپیہ دے, میں آپ کو 10 لاکھ روپے کما کے دوں گا. میں کہتا جا یار پاگل ہے تو. یہ دیکھیں 2 لاکھ 15 لاکھ کے لے کے, پھر 35 لاکھ لے کے 4-5 لاکھ, اور پھر 80 لاکھ لے کے 7-8 لاکھ. وہ اس طرح سے ایک تو ٹرسٹ بلڈ کر رہا ہے اور ساتھ بڑی رقم اپنے پاس لائی جا رہا ہے. اب جب اس نے 70 یا 75 لاکھ اسے مانگنا ہے کہ بڑی ڈیل آئی ہے, ایک بڑا گھر ہے, اس طرح لیں گے جو ہے 1 مہینے میں یا 20 دن میں. اب ساتھ ساتھ ٹائم بھی بڑھاتا جا رہا ہے کہ 1 مہینے میں نا آپ کا 9 لاکھ روپے نکل آئے گا, جب 12 لاکھ روپے نکل آئے گا. بندہ سوچے گا یار 70 لاکھ روپے میرے پاس اگر پڑا ہوا ہے, یا میرے پاس نہیں بھی ہے 50 پڑا ہوا ہے, 20 کسی کا پکڑتا ہوں, 1 مہینے بعد اس کے ساتھ 12 لاکھ روپے آ جانا ہے, کسی کے واپس بھی کر دوں گا, ہاں اپنے پاس بھی فائدہ رکھ لوں گا. اب اس نے جیسے 70-75 لاکھ دینا, تو اس نے ساتھ ایک اور کہانی سنانی کہ بھائی جان ان رقم بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو اس طرح کرنے ہیں کہ میں روز نا تمہوں اے دین نہیں آواں گا. مطلب کہ اب جو ہم ڈیل کر رہے ہیں نا, اس کا جو پروفٹ آئے گا پروفٹ رکھ لیجیے گا, ایکچوئل اماؤنٹ میرے پاس ہی رہنے دیں. اللہ معاف کرے آپ کا 70 لاکھ آپ کیش لے کے آ رہے ہیں, آپ کو ڈکیت پڑ جائے یا مجھے ڈکیت پڑ جائے, یا بینک میں اتنی بڑی بڑی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں تو بینک پوچھے گا, ٹیکس لے گا, اس طرح سے. اب اس نے اس کو اور بسانا. اس بندے نے کہنا یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے یار, ایک بندے نے مجھے 5 لاکھ روپے کا پروفٹ ایک بار 2 لاکھ کا ایک بار دیا ہے, اس نے فراڈ کرنا ہوتا تو تبھی کر لیتا. اور اگر میں اس کے ساتھ نہ کاروبار کرتا ہے اس کا تو 7 لاکھ جانا ہے. اس نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے لگ جانا. اس ٹائم اس کو کوئی بھی سمجھائے گا وہ کہے گا نہیں, کیونکہ اب اس کو چسکا لگ گیا ہوا ہے. اس کے فیملی والے کہیں گے کہ یہ لے کے بھاگنا جائے, نہیں لے کے بھاگنا ہوتا. آپ ان کو دیکھیں یہ ان کا گھر ہے, کہاں چلے جائیں گے, گھر بیچ کے چلے جائیں گے, یہ ان کی فیملی ہے, ہم کتنے عرصے سے جانتے ہیں. یہ ساری کہانیاں انسان خود سنائے گا اس وقت, جو بھی اس وقت سمجھائے گا, کیونکہ اس کو 7 لاکھ کا نشہ لگ چکا ہوا ہے اور اس پہ اس کو پورا اعتماد ہے کہ یہ میرے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا. اب اسے کہنا ہے یہ جو 70-75 لاکھ ہے نا, اس کا جو مہینے بعد پروفٹ فرض کریں 8-9-10 لاکھ وٹس ایور جو اس نے کہا ہوا ہے, اس نے 70-75 لاکھ کی جگہ اس کو 10 لاکھ روپیہ دینے ہیں. اب دیکھیں کہ اس نے کتنی ستھری کارروائی ڈالی. 1.5-2 مہینے کے اندر اس کو مطلب کہ یہ دکھایا کہ تیرا تقریباً جو ہے 15-16 لاکھ کا منافع ہو گیا, لیکن اس کی جو ایکچوئل اماؤنٹ اب اس کے پاس آ گئی ہے, اور اعتماد میں کہ بھائی جان یہ کوئی آپ کو ڈکیت نہ پڑ جائے, کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, اور ساتھ ہی اگلی ڈیل بھی آنے والی ہے. یہ کہانی کوئی 1-2 کو بھی نہیں ڈالی. ہاں اگلی ڈیل بھی آنے والی ہے. مطلب کہ کہیں نہ کہیں وہ ہوگا نا کہ یار وہ بھائی جان وہ میرے 70 لاکھ سے کہنا بھائی جان اگلی ڈیل 1.25 کروڑ دی آنے لیے, تو وہ میرے کو رہنے دے, تسی بلکہ اور پیسے کرو. اب اس طرح کر کے وہ ہر شخص سے پیسے نکلواتا رہا, اور جیسے جیسے وہ اماؤنٹ اوپر لے کے جاتا رہا, گھروں میں جاتا رہا کہ گھر فلانا 1.5 کروڑ کا 2 کروڑ کا. اب کسی بھی شخص کے پاس 1.5-2 کروڑ نہیں ہے, تو وہ کیا کرتا تھا, اس کا اپنا 1 کروڑ, پھپھو کا, خالوں کا, ماموں کا, استاد جی پیسے آ رہے ہیں ستھرے حلال طریقے سے آپ نے کمانے ہیں,
اور یہ بھی بیچ میں ڈر اور لالچ کہ میں نے اس کو ڈائریکٹ نہیں کروانا, ڈائریکٹ کرواؤں گا تو میرا بیچ میں مارجن کیا ہوگا. اسے کہنا کہ فرض کریں اس نے کہا کہ آپ 2 کروڑ کریں, آپ کو مہینے کا 20 لاکھ روپے آ جائے گا, ہم ایک گھر لیں گے, گھر بیچیں گے, 20 لاکھ کا منافع ہوگا. اس نے کہنا کہ اچھا اس میں 15 اپنے پاس رکھ لوں گا اور جن لوگوں کی انویسٹمنٹ کروائی بھی ہے نا 5 لاکھ ان کو دے دوں گا. یہ بھی لالچ تھا. اب یہ وہ اپنے ہر عزیز و اقارب کے ساتھ بھی کر رہا تھا, اپنے محلے داروں کے ساتھ بھی کر رہا تھا, اور اس میں اس کے والد بھی ساتھ شامل تھے. میرے پاس وہ ویڈیوز ہیں کہ لوگ 35 لاکھ 50 لاکھ کیش اس کو گنوا رہے ہیں, اس کو دے رہے ہیں. اور حیرت ہے, آن لائن جو پیمنٹس ہیں, کوئی 25 لاکھ کر رہا ہے, کوئی 50 لاکھ کر رہا ہے. اور اس پہ اتنا اعتماد تھا کہ ایک بندے نے 24 کروڑ کی, اپنی عمر میرا خیال 30 سال سے زیادہ نہیں تھی, نام ان کا ابھی میرے سے نکل گیا, ان کا انٹرویو بہت زیادہ وائرل ہوا, انہیں 24 کروڑ روپیہ لوگوں کا لگوایا ہوا تھا. اپنا اس کا 1.5-2 کروڑ روپیہ ہوگا, 24 کروڑ لوگوں کا, اپنے رشتہ داروں کا, دبئی میں دوستوں کا. انہوں نے کہا بھائی حلال طریقہ ہے, بندہ بڑا اچھا ہے. اب دیکھیں اس کا اپنا گھر کی مالیت کیا ہے, 3 کروڑ 4 کروڑ, اور اس نے 200 کروڑ روپیہ اکٹھا کر لیا ہوا ہے. تو آپ نے جو اپنی ایک سیکیورٹی کے لیے ایک میئر کیا ہوا تھا کہ یار اس کا گھر ہے, بھاگ تو نہیں جائے گا, اب کہاں 3-4 کروڑ کا گھر اور کہاں پہ وہ 200-300 کروڑ جو اس نے اٹھا لیا ہوا ہے. اس کے لیے ابھی تو وہ گھر بھی 3-4 لوگوں کو بیچ گیا ہوا ہے, اپنی گاڑی بھی 2-3-4 لوگوں کو بیچ گیا ہوا ہے. مطلب کہ ایک بندے کو بیچ دیا, ایک بندے پورے پیسے پکڑ لیے, 2 سے بیانہ پکڑ لیا آدھا کہ بھائی میں تم دے رہے ہیں, اس طرح کر کے. اور جاتے ہوئے کیا کر کے گیا ہے کہ اس کو پتہ نا جن جن کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہیں, مطلب کہ ایک شخص تھے غالباً ان کا نام بلال تھا, مجھے ایگزیکٹلی ان کا نام نہیں آ رہا کیونکہ ہمیں پروگرام کیے بھی اب 2 ہفتے ہونے والے ہیں. وہ موبائل کا کاروبار کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ علی بھائی جس رات اس نے فراڈ کیا اور جس رات یہ فرار ہوا ہے, مطلب کہ اس پورے پروسیجر میں اس نے 2 سال ان کے ساتھ کام کیا, 1.5-2-2.5 سال, مطلب کہ اعتماد بنایا اور ان کی رقم کو اپنی طرف لاتا رہا. وہ لوگ بھی آگے سے لوگوں کو لاتے رہے, انہیں لگا بڑا اچھا نیک پارسا آدمی ہے, اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں اس کے ساتھ صرف میں ہی کام کر رہا ہوں. مطلب کہ ہر شخص کو یہی لگتا تھا کہ اس کے ساتھ صرف میں کام کر رہا ہوں, اس کے باقی عزیز و اقارب اس کے ساتھ نہیں ہے. حالانکہ سب ایک دوسرے کو بتانے سے بھی کتراتے تھے. اور کیا وجہ تھی کہ پتہ نہ لگ جائے. اگر فرض کریں ایک ہی علاقے میں جتنے بھی یہ 45 لوگ ہیں جو ابھی سامنے آئے ہیں اور بہت سے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, ان 45 لوگوں کو پتہ ہوتا کہ فلاں کا اس نے 24 کروڑ لیا ہوا ہے, فلاں کا 12 کروڑ لیا ہوا ہے, فلاں کا 5 کروڑ لیا ہوا ہے, تو فوری طور پر وہ لوگ پریشان ہوئے تھے کہ اس کا گھر تو 3 کروڑ کا ہے, اس نے قرضہ تو 100 کروڑ کا اٹھایا ہوا ہے, تو یہ تو کسی وقت بھی بھاگ دے گا. لیکن کسی بھی ایک بھی شخص نے آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کی. ایک ہی گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں, اس کے بھاگ جانے کے بعد سب نے ایک ہی گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں اور دونوں نے کروڑوں پھنسائے ہوئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. انہیں لگ رہا ہے کہ یہ ایسا کامیابی کا فارمولا کہ کسی دوسرے کے پاس نہ چل جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح سے کر کے اس نے جو ہے پیسے ان سے نکلوائے. اور ایک صاحب جن کا میں بتا رہا ہوں, جن کا موبائل کا کاروبار تھا, انہوں نے بتایا کہ جس رات اس نے جانا تھا, اس نے مجھے رات کو میسج کیا بینکنگ آورس کے بعد. اس نے کہا بھائی جان ایک بہت ستھرا سودا ہے, ایک گھر کا بیانہ میں نے دینا ہے آن لائن, تو مجھے نا کہتے ہیں اس نے مجھے ویڈیو کال پہ نا مجھے 2.5-3 کروڑ روپیہ کیش دکھایا. اتنے پیسے کے ساتھ کھیلتا تھا, انہوں نے کیش دکھایا ویڈیو کال میں, اور مجھے کہا کہ مجھے 60 لاکھ کسی کی پیمنٹ کرنی ہے, تو 60-70 لاکھ آن لائن, تو آپ کے پاس کتنے پڑے ہوئے اکاؤنٹ میں؟ اس نے کہا بھائی جان میرے پاس 6 ملین پڑا ہوا ہے, 60 لاکھ روپیہ. تو انہوں نے کہا آپ مجھے ٹرانسفر کر دیں, تو میرے سے کیش پکڑ لیں, ابھی پکڑ لیں, تو صبح پکڑ لیں, ابھی دیکھ لیں ذرا رات زیادہ ہو گئی بھی ہے, رات میں کوئی معاملہ نہ ہو جائے, صبح فجر کے ٹائم پکڑ لیں دن. انہوں نے 60 لاکھ روپے ٹرانسفر کیا, میرے پاس اس کے اسکرین شاٹ پڑے ہوئے ہیں بینکنگ ایپ سے. اس نے سوچے سمجھے 60 لاکھ, ان کا 5-6 کروڑ پہلے اس کے پاس پڑا ہوا ہے. اتنا اعتماد ہے. اس نے کہا جس کو 5-6 کروڑ دیا بس اس سے 60 لاکھ کا ہم کیا مسئلہ کریں گے. تو میں نے کہا آپ نے 60 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیا, آپ کو 60 لاکھ کیش کیوں چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا صبح ہماری آنی تھی موبائل کی وہ جو اسیسریز یا جو موبائلس کا آنا تھا, ایک اسٹاک آنا تھا. انہوں نے کہا علی بھائی 5 لاکھ کا ایک موبائل ہو تو ایک دکاندار کے پاس کم از کم تو 10-12-15-20 فون ہوتے ہیں نا. انہوں نے کہا میں نے صبح کرنی تھی پیمنٹ, مجھے بھی 50-60 لاکھ روپے چاہیے تھا کیش. انہوں نے کہا اگر میں بینک سے جا کے نکلواتا تو بینک غالباً وہ بتا رہے تھے کہ 10 لاکھ کر کے ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور مختلف, اس نے کہا اس میں بڑا لمبا پروسیجر تھا, ٹائم لگنا تھا. انہوں نے کہا مجھے پیسے بھی چاہیے تھے, تو میں نے کہا کہ صحیح ہے صبح میں بینک میں جا کے لائن میں لگوں گا, 10-10 لاکھ روپے کر کے نکالوں گا. اس بندے کہتا مجھے دکھا رہا ہے 2.5-3 کروڑ روپیہ اور میرا 5-6 کروڑ روپیہ اس کے بعد پہلے پڑا ہوا ہے. تو میں نے اس کو 60 لاکھ روپے بھیج دیا. انہوں نے کہا جب میں صبح گیا تو اس کا پہلے واٹس ایپ اڑ گیا تو پتہ لگا کہ وہ گھر سے فرار ہو گیا تھا. اپنے گھر کے نیچے جو لوگ رہتے تھے ان کے بھی پیسے لے گیا, مطلب کہ کوئی کرایہ دار وغیرہ رہتے تھے ان کو بھی گھر بیچ گیا, گھر ایک اور بندے کو بھی بیچ گیا, ان کو بھی اسی طرح کے وہ جو ہے وہ کہانیاں سنا گیا. تو یہ معاملات ہیں جن لوگوں سے انہوں نے لے کے لگایا ہوا تھا, جن کو ڈائریکٹ نہیں کیا ہوا تھا, کیونکہ بہت سے لوگوں نے ایک دوسرے کو ڈائریکٹ نہیں کروایا ہوا تھا. اب ان کے لیے یہ بندے ہیں
جن نے فراڈ کیا ہے ان کے لیے فیس ہی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. بڑا ہی ایک ایسا میرے اپنی فیملی میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ نا مطلب ان کو میرے چاچو اپنے ان کو کال کی گئی, پہلے ان سے بات چیت کرتے رہے میسیجز پر, اور پھر ان کو کال کر کے کہا کہ نا میں آپ کا دوست بات کروں, دوست بن کے بات کر رہے تھے, اور ان سے 5 لاکھ جو ہے وہ سینڈ کروا دیے. بہت اس طرح کے ڈیجیٹل فراڈ تو بہت زیادہ ہیں. اس طرح سے کہ آپ کو ایسے ہی کوئی رینڈم کال آئے گی اور آپ سے کہیں گے کہ پہچانیا, وہ کہے گا نہیں, لے ان بھول گئے, ایسے باہر آئے تو بھول گئے. اب ان کے پاس تھوڑی بیسک انفارمیشن ہوتی ہے کہ ان کا کوئی جاننے والا عزیز و قارب کوئی بیٹھا ہوا ہے فلاں ملک, وہ بھی عمرے پہ گئے, بلکہ نام بھی خود بتا دیں گے کہ جو جس کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے وہ خود کہے گا کہ یار آپ وہ فلانے تو نہیں, اور کہنا ہاں جی پہچان لیں تسی سے, اور اسے آگے سے کہیں گے کہ یار میں نے پیسے بھیجنے ہیں تو تھوڑے اکاؤنٹ سے بھیج دیں. اس طرح سے فراڈ ہوتا ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ ایک سیریز کریں گے, ایک پروگرام کریں گے. بہرحال تمام آپ سے درخواست ہے کہ جو آسان راستہ کچھ نہیں ہوتا, محنت کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے. 2 سال تک ایک شخص جو ہے نہ جانے کتنے لوگوں کو لوٹتا رہا اور کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہوا. تو کسی پر اتنا اعتماد جو ہے آپ نہ کریں, اور جو آسان راستے ہیں پیسے کمانے کے ان کی طرف تو آپ بالکل نہ جائیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رقیہ بخت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.